اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یہ تو آپ نے سنا اور یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کائنات میں کسی نے ایسا عشق نہیں کیا جیسا حضور سے حضرت ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ کائنات میں جتنا بڑا عاشق میں ہوں اتنا بڑا عاشق کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیرے جیسا کوئی سونا بھی تو نہیں ہے۔ کہ عشق کی جو گرمی ہوتی ہے وہ حسن کے زور پہ ہوتی ہے، جتنا حسن فراواں ہو اتنا عشق پر جوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، عقل و نظر شکار کر۔ تو جتنا حسن فراواں ہوگا اتنا عشق فراواں ہوگا۔ اگر کائنات میں آپ کو بلال حبشی جیسا عاشق نہیں ملتا، ابو بکر عمر جیسے عاشق نہیں ملتے، علی المرتضیٰ جیسے، عمار ابن یاسر جیسے عاشق نہیں ملتے، محمد جیسا سونا بھی تو نہیں نہ ملتا۔ عشق کی گرمی، عشق کی تپش، اس کی کشش حسن ہے۔ تو کائنات میں حسن کی داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، محبت کی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن جس طرح صحابہ نے حضور سے پیار کیا ہے اس کی مثال آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق یہ کسی سے مخفی نہیں ہے کہ وہ غار میں پہلے داخل ہوتے ہیں اور کہا حضور آپ باہر رکیے، میں دیکھتا ہوں اندر کوئی ضرر والی چیز نہ ہو۔ غار ثور کی چوٹی پہ لے کر کے 5000 فٹ کی بلندی پر ہے غار ثور، اور آقا کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اوپر جا رہے ہیں، اور شوق فراواں کا عالم یہ ہے کہ قدم بھی خوشی سے پورا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ پباں پار قدم نہیں لانا، پباں پار قدم نہیں لانا، ثور پہاڑ تے چڑھیا جانا، او پیا جانا یار نبی دا، یار بھی یار غار۔ دیکھو کیا کہتی ہے، جب غار کے تھانے پہ پہنچے تو کہا کہ حضور آپ باہر رکیے، میں ذرا اندر دیکھا۔ اندر دیکھا تو جگہ جگہ سوراخ تھے، تو ایک سوراخ رہ گیا، باقی میں تو اپنی قمیص اتار کر کے، پگڑی اتار کر کے سوراخ بند کر کے اور وہاں اپنی ایڑی ڈال دی اور کہا جانے عالم اندر تشریف لائے۔ حضور اندر تشریف لے آئے اور پھر صدیق اکبر کی گود ہے، حضور کا سر ہے، ایسے لگتا ہے رحل میں قرآن رکھا۔ کیا خوبصورت رنگ ہے حضور کے چہرہ انور کے لیے۔ قرآن کے لفظ حضرت انس نے بھی وہ بیان کیے جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آخری نماز پڑھائی، وہ فجر کی نماز تھی۔ بخاری اٹھائیے، حضور کے وصال مبارک کے لمحے قریب ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضور نے تو حکم دیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے کہا حضور وہ رقیق القلب ہے، مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھیں گے تو گوارا نہیں کرے گا۔ حضرت عمر کے لیے حکم جاری کر، حضور نے پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ پھر عرض کی تو حضور غصے میں آ گئے۔ ترمذی کے لفظ ہے، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ابو بکر ان کے اندر رہتا اور امامت کوئی اور کروائے۔ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی پہ کھڑا۔ 17 نمازیں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں پڑھائیں۔ آخری نماز تھی تو یہ مصلی پہ کھڑے ہیں، صحابہ صفے باندھے کھڑے، تو حضور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ منظر کیسا ہے۔ جس کو میں نے مصلی پہ کھڑا کیا سارے اس کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں کہ نہیں؟ تو حضور نے پردہ سرکایا۔ جنہوں نے مسجد نبوی کا نظارہ کیا ہے ان کی نگاہوں میں وہ سارا منظر آ گیا، بالکل ایسے حجرہ عائشہ ہے۔ تو پردہ سرکا، صحابہ کے رخ ادھر تو نہیں تھے، رخ تو قبلے کی جانب تھے۔ اب بخاری کے لفظ حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے دیدار کی خوشی میں نمازیں توڑ دینے لگے تھے۔ لوگوں نے تو خیال سے نمازیں توڑی نا، تو کہا ہم نمازیں چھوڑ دینے لگے تھے حضور کی آمد کی، حضور کے دیدار کی فرحت اور خوشی میں،
اور حضور کا چہرہ ہمیں یوں لگا کأنّا وجہہ ورقۃ مصحف، ہمیں لگا جیسے قرآن کھل گیا ہے، قرآن کے ورقے کھلے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا تھا مصحف را ورق ورق دیدم، مصحف را ورق ورق دیدم، ہیچ صورت نہ مثل صورت حضور۔ میں نے ورقہ ورقہ پڑھا ہے قرآن کا، محمد کی صورت جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاڈ نورانی، کالی زلف تے آنکھ مخمور اکھین، رخ کے آئینے میں مصور بنا، ماتھے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، تو جس طرح رحل میں قرآن لکھا ہوا ہے۔ اب سام تھا، اس کا دم گھٹنے لگا، تو اس نے ہاتھ سوراخ کو بند پایا، تو جہاں انسانی گوشت دیکھا تو اس کے ڈر لگا۔ اب اچانک تو چونٹی بھی کاٹ جائے تو انسان تلملا کے رہ جاتا ہے، اور پھر سام، اور پھر وہ ایڑی پہ ڈنگ لگا رہا ہے، اور وہ سام بھی پہاڑی سام تھا۔ اب کیا کیفیت ہو گئی، لیکن کائنات کے اندر محبت کی ایسی چھوٹی مثال آپ کو نہیں ملے گی، ایسی انوکھی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دی، مخافت ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو۔ محبوب کی نیند کے لیے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی۔ ذرا تصور میں ایک لمحے کے لیے جا کر کے دیکھو، کسی دل پہ آپ کی ایڑی ہو اور سانپ ڈنگ لگائے، تو آپ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی آپ کپ کپا کے رہ جائیں گے، لیکن ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے، یہ صدیق کا عشق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے یہ جھلکتے ہوئے رنگ ہے۔ اب وہ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، اس کا راستہ مسدود ہے، یہ راستہ اس کو کھلنے کا ملا، تو وہ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور صحت سرایت کر رہا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر ٹانگ کو وہاں سے پاؤں ہٹانا یہ تو دور کی بات ہے، ٹانگ کو جنبش بھی نہیں آنے دیتے، ٹانگ ہلنے بھی نہیں دیتے۔ ساری توجہات مرکوز ہو کے رہ گئی کہ ٹانگ کو کہیں جنبش نہ آنے پائے۔ بے اختیار آنسو آنکھوں سے ڈھلک پڑے اور پھر حضور کے رخسار پہ گرے۔ اللہ اکبر۔ حضور بیدار ہوئے اور کہا کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو برجستہ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو پھر کہا کہ ایڑی اٹھا لیجیے، اٹھایا تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ محبت کے اگر رنگ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے۔ اور دوسری جانب جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، محبت عمومی طور پہ متوازن نہیں ہے۔ مشکل اوقات کے اندر ہم اپنی محبت کو جنون بنا لیتے ہیں اور فیصلے نہیں کر پاتے۔ ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں محبت کا وہ توازن ملتا ہے کہ آج کے دور میں ان کی چوکھٹ سے یہ خیرات مانگنے کی ضرورت ہے کہ محبت کا وہ توازن جو امت کو کھڑا کر دے، وہ محبت جو امت کی نہضت کی ضامن بن جائے، وہ محبت جو حضور کی دہلیز تک لے جائے۔ اب یہاں میں سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ میری بات جس طرف میں پڑھ رہا ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کے ساتھ میں اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کو مضمون کو بیان کرنے سے قبل حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے۔ فرماتے ہیں توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن حضور نے وضو کیا تو اصحاب رسول حضور کے وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے چہرے پر ملنے یتمسحون بوضوء، آگے بڑھے حضور کے مبارک وضو کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں کے اوپر بننے، اور جنہیں وہ پانی نہیں ملتا تھا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے ان کو اپنے چہروں پر۔ یہ محبت کا ایک انوکھا انداز تھا۔ میں نے کہا کہ آپ نے لوگ داستانے سنوں کی پیاری تھی، لیکن آپ آج تک آپ نے یہ دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی نے محبوب کا لعاب بھی چاٹا ہو، کسی نے محبوب کے بدن سے گرنے والے پانی کو بھی تبرک بنایا ہو۔ محبتوں کا یہ انوکھا انداز کہ حضور کے مبارک وضو کا غسالہ،
وہ فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، وہ حضور کے وضو کے پانی کو اپنے جسموں کے اوپر ملنے لگے۔ اللہ اکبر، پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ پر پہنچی آپ دریا سرکار ہے۔ کچھ لوگ دلیلیں ڈھونڈتے رہ جائیں، لیکن عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا، تو وہ حضور کے مبارک وضو کا پانی اپنے ابدان پہ مل رہے ہیں۔ فقال لهم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم یہ کام کر رہے ہو؟ میں نے تو حکم نہیں دیا، سارے امور کا حکم نہیں دیا جاتا، کچھ کاموں کے حکم دیے جاتے ہیں، اور محبت کا اپنا مزاج ہے، محبت کچھ خود سمجھتی ہے، محبت کے اپنے رنگ ہیں، کچھ چیزیں محبت کشید کرتی ہے، محبت بھی تو استدلالی مزاج رکھتی ہے نا، اس کا ایک مزاج ہے۔ تو کہا کہ میں نے تو یہ حکم نہیں دیا، ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس چیز نے ابھارا؟ تو انہوں نے برجستہ قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، یہ تقاضا محبت ہے کہ محبوب کے بدن سے گرا ہوا پانی بھی زمین پہ نہ بہنے پائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پچتے لگوائے اور ایک صحابی کو کہا جاؤ اس کو ایسی جگہ بہا آؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ وہ گئے اور ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر نوش جان کر دیا، اور جب وہ واپس آئے تو حضور نے دیکھا تو کہا لعلک شربت، شاید تو پیا ہے۔ اس نے کہا جی حضور، میں نے کہا کہ اس سے بہتر اور کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ تو آقا کریم ناراض نہیں ہوئے بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تم نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے نجات دیا، دوزخ کی آگ سے بچ کے رہتے۔ تو حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا؟ تمہیں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ تو اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کی نفی نہیں کہ یہ اللہ رسول کی محبت نہیں ہے، محبت کا یہ تقاضا ہے، لیکن دوسرا پہلو حضور نے یہاں واضح کر کے بیان فرمایا، اور یہ نبی کا منصب ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا من سر ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ شخص چاہتا ہے، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، اگر تم میں سے کسی کی یہ خواہش ہو تو فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، اس کو 3 کام کرنے ہیں۔ ایک جب بھی بولے سچ بولے، ایک جب بھی بولے سچ بولے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا تُؤْمِنَ، اور جب اس پر لوگ اعتبار کر کے اس کے پاس اپنی امانت رکھیں تو وہ اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اس کا ہمسایہ ہو اس کے حقوق کا خیال رکھے۔ ایک طرف تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، یہ تمہاری محبت کا چھلکتا ہوا ایک انداز ہے، لیکن کہیں یہی نہ رک جانا اور اپنی اسی محبت کو ہی اور محبت کے اسی انداز کو ہی جو ہے وہ اپنا کر کے باقی سب چیزوں سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلو، اور یہ کام اگر تم 3 کر لو تو پھر تم سے اللہ بھی محبت کرے گا، اس کا رسول بھی محبت کرے گا، اور تمہاری محبت جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے وہ بھی معتبر ٹھہرے گی کہ تم صرف کچھ انداز بجا لانے سے اپنی محبت کا انداز اختیار نہیں کرتے ہو، بلکہ حضور کے لائے ہوئے دین کو بھی تم اپنی روح تک اتار کر کے اپنی محبت کے حقیقی رنگ کو پیش کرتے ہو۔ اب یہ 2 چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو کچھ لوگ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک وہ حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا نام، حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار مثالی ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کا ذکر آ جائے تو ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ جاتے ہیں، اور ان کا وجود حضور علیہ السلام کی محبت سے، حضور علیہ السلام کے پیار سے، حضور کی الفت کے نور سے بھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو 5 گانا نماز کی نصیب نہیں ہوتی،
ہم دیکھتے ہیں تو ہمسایوں کے ساتھ ان کے رویے بہت برے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے معاملات اچھے نہیں ہوتے. بہت سارے ایسے لوگ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ پاتے ہیں کہ جو بہت سارے ایسے امور جو محبت رسول کی دلیل ہے وہ تو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو شریعت کی طرف سے واجبات ہیں، فرائض ہیں، اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں ان میں وہ بہت زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کا مال لوٹ کر کے بھی وہ کہتے ہیں میں عمرہ کرنے ضرور جاؤں گا اور میں تو رہ نہیں سکتا حضور کے روزے کی حاضری کے بغیر، تو وہاں حاضری ضرور دیں گے لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے. ایک تو یہ انداز ہے کہ محبت کے رنگ اگر اس کو میں کھول کے بیان کروں تو میرا نہیں خیال کہ وقت گنجائش اتنی رکھتا ہے کہ میں اس پر کھل کے کچھ کہہ سکوں، لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اب تک پہنچ گیا ہے. اور چونکہ یہ کوئی میرے لفظوں کی کمال نہیں ہے، پہنچ گیا کہ اپنے اطراف میں دائیں بائیں آپ دیکھتے ہیں محبت کے ایسے مظاہر کہ محبت میں چھلکتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں لیکن کردار میں پورے دکھائی دیتے ہیں. ایک تو یہ رویہ ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھیں گے، حقوق العباد کا خیال بھی رکھیں گے، لیکن حضور کا نام بھی صحیح طریقے سے لینے کی توفیق نہیں ہوتی. میں نے ایک شخص کو سنا، وہ بڑے عمل کے فلسفے بیان کرتا ہے، تو حضور کا ذکر ہوا تو اس نے کہا محمد صاحب نے یہ کہا. ایسا تو اپنے بڑے بھائی اور اپنے باپ کے لیے بھی نہیں بولا جائے. کوئی اپنے باپ کو کہتا ہے رشید صاحب نے یہ کہا، وہ بھی کہتا میرے ابا جی نے کہا، والد محترم نے کہا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور بھتیجے لگتے تھے نا، لیکن کبھی کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ فرمایا؟ جب بھی بولتے تھے کالا کالا رسول. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب روایت کرتی ہیں تو کبھی نہیں کہتی کہ میرے شوہر نے یہ کہا، جب بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول، میرے آقا اور مولا نے کہا. تو یہ کیا انداز ہوا؟ تو دو پہلو ہیں، ایک طرف ادب مفقود، دوسری طرف عمل مفقود. حضور علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور دوسری طرف یہ کہ اگر تمہارا یہ عمل نہیں ہوگا تو پھر تمہارے اس عمل اور تمہارے اس رویے کی تحسین نہیں کی جائے گی. تو دونوں ترازو پورے ہونے چاہیے اور توازن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. آپ عمل میں بھی طاق ہوں اور عقیدت کے رنگ بھی آپ کے بشرے سے دکھائی دیں، اور یہ توازن اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات میں، تو محبت کا رنگ تو آپ نے دیکھ لیا کہ مال بھی راہ خدا میں وار دیا، گھر کے اندر ایک پائی بھی نہیں رکھی، اللہ اکبر، وطن بھی چھوڑ دیا. آپ کے پورے خاندان نے حضور کے لیے قربانیاں دی. حضرت عثمان ابو جہل سے تھپڑ کھائے تو آپ کے گوشوارے ٹوٹ کے گرے. کیا کیا تکلیفیں آپ کے خاندان نے گوارا نہیں کی. اور غار ثور کی وہ ایک رات حضرت عمر کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، اور عمر وہ رات دے دے. اور کبھی بولتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا. تو وہ ان کی محبت کے سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق جنبش نہیں کر رہے کہ کبھی ٹانگ نہ ہلنے پائے، حضور کے احرام پہ ٹکن نہ آئے. محبت کا ایک یہ عالم. اور دوسری جانب حضور کی سیرت کا رنگ دیکھیے. جب آقا کریم پہ پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام واپس گھر آئے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سب ملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، اتنی خشیت والا نفس ہے. تو حضور علیہ السلام پر ظاہر قرآن تو اگر پہاڑوں میں بھی اترتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سہار گیا اس کو. تو بہرحال وہ ایک کیفیت تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں.
جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے لیے آپ کما کے دیتے ہیں اس کو، اور جب کوئی مشکل میں پھنس جائے اور حق پہ ہو اس کی پشت پہ آپ کھڑے نظر آتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، جو تعلق توڑے بھی اس سے تعلق جوڑتے ہیں۔ تو جو ایسے اوصاف کا مالک ہوگا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ اللہ کی تائید سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کو تسلی دیتے ہوئے لفظ ہے۔ یہ کہانی آپ سنیے، جب ہجرت حبشہ ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اذن پا کے حبشہ کی جانب روانہ ہوئے۔ برق الغماد کی جگہ پر ابن الدغنہ ملا جو کہ کارن کا سردار تھا، اور اس نے کہا کہ اے ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ تیرے شہر کے لوگوں نے الساحیات تنگ کر دیا اور میں مکہ شہر چھوڑ کے یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو اس نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفظ کہے وہ لفظ سنیے اور دیکھیے کہ کس طرح عکس جمال مصطفیٰ تھے جناب حضور کی سیرت کا کیسا گوڑا رنگ چڑھا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابن الدغنہ کہنے لگا کہ ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا شخص تو نہ کوئی نکالا جانا چاہیے اور نہ اس کو خود جانا چاہیے۔ آپ جیسا شخص ہو اور شہر چھوڑ جائے، شہر تو ویران ہو جائے گا۔ ایسے اشخاص کے دم سے شہر کی رونقیں ہوتی ہیں، تو آپ تو شہر چھوڑ کر نہ جائیے۔ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کی کمائی آپ کرتے ہیں۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی آپ کا شعار حیات ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، اور مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب کوئی مشکل میں پھنستا ہے اور وہ حق پر ہوتا ہے اس کی پشت پہ آپ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک کافر کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو سیدہ نے کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے لفظ بھی یہ تھے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تو جو انہوں نے کہا وہی ابن الدغنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں کہا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سیرت کے رنگ میں ایسے رنگے تھے کہ حضور کی سیرت کا اسوے کا پورا رنگ ابو بکر صدیق پہ دکھائی دیتا تھا۔ اور ہم نے یہ رنگ اور گہرا دیکھا کہ جب حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ المنورہ میں جب حضور داخل ہوئے تو کچھ لوگ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے تھے کہ شاید یہ حضور ہے، اور عکس ایسا پڑ رہا تھا اور رنگ ایسا چڑھا تھا، صبغۃ اللہ کا رنگ ایسا چڑھ گیا تھا کہ لوگ کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ پھر غلام کو گوارا نہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے چادر اتار کے حضور کے اوپر سایہ کر دیا، لوگوں کو پتہ چلے آقا اور ہے، غلام ہے، جو ہے وہ گوارا نہ ہوا۔ یہ نہیں کہ چلو میری تقریم بھی ہو رہی ہے ساتھ، نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب آخری سانسیں ٹوٹ رہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میرے باپ تھے تو میں ان کے سرانے بیٹھے، تو ان کا چہرہ آخری وقت کھلا ہوا تھا، میں بے ساختہ کہا کہ وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میں نے یہ لفظ جو ہے وہ کہے، اور ظاہر ہے یہ حضور کے چچا کا قصیدہ ہے حضور کے لیے، تو آپ کے چہرے کی اس رونق کو دیکھ کر کے میری زبان سے بے ساختہ یہ نکل گیا وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ تو سیدنا صدیق اکبر کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی، چہرے پہ جلال آیا اور کہا عائشہ ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا رنگ۔ اب عشق کا توازن دیکھیے، جب مشکل میں بندہ پھنستا ہے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے عشق کو جنون بنا کے حالات کے جبر سے ٹکرانے کی بجائے اور مشکل فیصلے کرنے کی بجائے یہ سہولت کا راستہ تلاش نہ کرے، اس وقت دیکھے کہ محبت کیا فیصلہ کرتی ہے، اور محبت بھٹی کے اندر اگر ڈال کر کے پختہ ہو جائے تو پھر محکم بن جاتی ہے۔ یہ لمحہ تھا حضور کے وصال، یہ گھڑی تھی حضور کے وصال کی۔ اللہ اکبر،
جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ تیزی کے ساتھ آئے. فکشف عن وجہہ، حضور کے چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا. اللہ اکبر. ماہی سویا سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس. ماہی سویا سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس. تو چل خوش کو دیس اپنے سان چلی پردیس. بڑا مشکل لمحہ تھا، اور یہ وہ لمحہ تھا کہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہہ رہی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الارض سرنا لیالی. جو مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے ہیں اگر وہ دنوں میں پڑتے تو کالی راتیں بن جائیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کاش مجھے کالا سانپ لڑ جاتا اور میں دوسری سانس بھی نہ لے جاتا، اب جینا بیکار ہے. حضرت سیدنا اب بلال حبشی سامان باندھ رہے تھے، اب مدینے میں رہنے کی ضرورت نہیں، اب شہر چھوڑ جاؤں گا. اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے باہر کھینچی اور آپ نے لہرانے شروع کر. آج جس نے کہا حضور کا وصال ہو گیا گردن کاٹ کے رکھ دوں، میں کاٹ کے رکھ دوں گا جس نے کہا حضور کا وصال ہو گیا. چند لمحے سکتے میں حضور گئے پھر اپنی حالت میں پلٹ آئے. اللہ اکبر. کتنا مشکل تھا. اب دوسری جانب جو منافقین تھے انہوں نے کہا واہ واہ حضور کے دم سے بہاریں تھی، اب کس نے پڑھنی ہے نماز. جب حضور چلے گئے قصہ ختم ہو گیا، کہانی سمٹ گئی، کھیل ختم ہو گیا. کیا لوگ جہاد پہ جاتے تھے، جانیں مارتے تھے اپنے مال سے، زکوٰۃ کے اب صدقات بھی نکالتے. اب کس نے جان مارنا ہے، اب کس نے مال دینا ہے. اب یہ بول رہے تھے. اور حضرت عمر کہہ رہے تھے میں تلوار سے گردن کاٹ دوں گا اگر کوئی بولا. اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کی رگ رگ میں حضور کا پیار تھا، ان کی ہڈیوں میں گودا نہیں تھا، عشق رسول بنا ہوا تھا، تو ان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے تھی. یہی تو عشق کا امتحان تھا، یہی تو توازن عشق اور عقل کا تھا جس سے جوہر نکل کے آتا ہے. اور کائنات کو بتایا گیا کہ خلافت رسول کا حقدار ابو بکر تھا. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. ذرا میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے وہ منظر نامہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. وکان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائبا، اس وقت موجود نہیں تھے. فلما حضر و داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تشریف لائے حاضر ہوئے، وہ مسجد بثوب، تو حضور کے اوپر کپڑا اڑا دیا گیا تھا. کشف عن وجہہ، حضور کے چہرے سے انہوں نے کپڑا ہٹایا. وقبل، اور حضور کے چہرے کو بوسہ دیا. اللہ اکبر. وخرج الی الناس، اور پھر لوگوں کی طرف گئے. اور وہاں منظر عجیب تھا، کوہرام بپا ہوا تھا. مدینے کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، دیواریں بھی رو رہی تھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے میں 7 یا 8 سال کا تھا. اس دن سے روشن دن میں زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اور کہا جب حضور کا وصال ہوا میں 17 یا 18 سال کا تھا، اس دن سے تاریخ دن میں نے بھی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. عجیب حالت تھی. حضرت حسان کہتے ہیں مجھے سانپ لڑ جائے اور میں دوسری سانس نہ لوں. اور وہ غضبہ نامی اونٹنی جس پہ حضور سواری کرتے تھے، وہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں وہ آپ کا دراز گوش قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے جان دے دیتا ہے. حضور چلے گئے تو ہم نے رہ کے کیا کرنا. غضبہ نامی اونٹنی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ وہ سر رکھ کے روتی ہے، اور رو رو کے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی، اور اس کے اوپر صحابہ نے کپڑا باندھ دیا تھا. عجیب حالت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لہرا رہے تھے. آپ نے اشارہ کیا حضرت عمر کی طرف، لیکن وہ نہیں رکے. تو پھر خیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے. وہ اخبارہم بموتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کی وفات کی خبر دی. کہا کہ یہ سچ ہے کہ حضور کا وصال ہو گیا. اور پھر قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں لگا کہ یہ آیت نازل اس موقع کے لیے ہوئی تھی.
اور پھر آپ نے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے وقال اور پھر خطبہ دیا. یہ آیت پڑھنے کے بعد الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فإن محمدا قد مات. مجھے بتاؤ تم حضور کی عبادت کرتے تھے؟ اگر حضور کی پوجا کیا کرتے تھے, حضور کی عبادت کیا کرتے تھے, تو وہ تو اپنا کام پورا کر کے اللہ کے حضور جا چکے. اور فرمایا ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے, وہ کل بھی زندہ تھا, وہ آج بھی اسے موت نہیں. اور فرمایا جس مشن کے لیے رسول کریم نے اپنی زندگی لگا دی اور سارا سب کچھ دے دیا تاکہ جان بھی اللہ کے سپرد کر دی, کیا حضور کے چلے جانے کے بعد تم اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ تو لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہوگی. آپ کیوں چھوڑیں گے؟ تو کہا پھر اٹھو حضور کے دین کا جھنڈا پکڑ لو. اب منافقین کی ساری کھیل بگڑ گئی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ موقع ہے, اس نازک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کلیجہ پھٹ رہا تھا. اور لیکن انہوں نے جو مشکل وقت میں جو فیصلہ کیا وہ امت کے کھڑا ہونے کا ضامن بن گیا. میں کہتا ہوں اگر یہ موقع حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ نہ سنبھالتے تو بتاؤ آج امت کے چہرے پہ رنگ موجود ہوتا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا توازن تھا اور مشکل فیصلے. یہ سیدنا صدیق اکبر کا وہ رنگ تھا جو آپ کو یہاں دکھائی دیتا ہے. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں, انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اس پہ بات ہوگی. وآخر دعوانا